الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. حضرات، 7واں سپارہ سورہ انعام کی ایک چھوٹی سی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے وہ سابقون الاولون، وہ پہلے مسلمان جو لوگ تھے، وہ غریب مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے بارے میں ایک مسئلہ میں اللہ نے ان کا دل رکھتے ہوئے ان کا دل ٹوٹنے نہیں دیا. اللہ نے ان کی حمایت کا جو اعلان کیا ہے وہ اس جگہ یہ اللہ پاک نے اس کا اظہار فرمایا ہے. وہ پہلے مسلمان، وہ سابقون الاولون، وہ غریب جو ماڑے مسلمان تھے، ان میں سے ایک نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم عام طور پہ بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 12 سال یہ چھوٹے تھے، اور یہ پیدائشی غلام تھے. قریش کی ایک شاخ تھی جس کا نام تھا بنی جمحہ. یہ بنی جمحہ کے وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا امیہ بن خلف. یہ اور ان کے والد رباح جو تھے، یہ دونوں ہی غلام ہی تھے. والد بھی غلام تھا، یہ بھی غلام تھے. کالے رنگ کے یہ تھے اور پتلے وجود کے، چھیٹ کے وجود کے، دراز قد تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. موٹے ان کے ہونٹ تھے، سفید ان کے دان تھے، گنگریالے ان کے بال تھے، پتلے وجود کے تھے، اور یہ غلام تھے. اپنے مالک امیہ
کی بڑی خدمت کرتے تھے. جس طریقے سے وہ کہتا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ سارے کام یہ کیا کرتے تھے مسلمان ہونے سے پہلے. ان کے مالک نے بکریاں لے کے دی ہوئی تھیں ان کو کہ جاؤ بکریاں تم چرایا کرو. سارا دن یہ بکریاں چراتے وہاں مکہ شریف میں، کبھی اس پہاڑ کے اوپر کبھی اس پہاڑ کے اوپر، کبھی تھوڑی تھوڑی وہ جھاڑیاں تھیں، کوئی جھاڑی تھی، اتنی ساری بکریاں تھیں، ان تمام کو کچھ نہ کچھ کھلانا مقصد تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بکریاں چرا رہے تھے مکہ شریف کے قریب. یہ جدھر غار حرا ہے نا، کوہ حرا، یہ اس کے قریب بکریاں چرا رہے تھے. اچانک ہی ان کو ایک آواز آئی پیچھے تھے، اے بکریاں والے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، ہم دودھ پینا چاہتے ہیں، اپنی بکریوں میں سے کسی بکری کا دودھ پلاؤ. عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ کوئی بھی مسافر اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے دودھ کی ضرورت ہے تو انکار کبھی نہ کوئی کرے. یہ ان کا ایک طریقہ تھا زندگی کا. پیچھے سے آواز آئی ہے بکریوں والے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، دودھ پینا چاہتے ہیں، کسی بکری کا دودھ پلا دو ہمیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دو بندے تھے. ایک تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دونوں یار جو تھے نا، یہ اکٹھے ہی آ رہے تھے. ان کی طرف سے آواز آئی اور جو آواز جس نے دی تھی، آواز دینے والا محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بلال ٹھہر کے کہنے لگے بھائی میری جتنی بھی بکریاں ہیں ان میں سے کوئی بکری بھی ایسی نہیں کہ جس کے پاس دودھ ہو. اس ایسا بکری کے اوپر کسی کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا، کوئی بکری دودھ والی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تم بکری جو ہے نا وہ ہمیں دو، ہم کوشش کرتے ہیں. اس نے بکری دی حضرت بلال نے. محمد الرسول اللہ بکری کے نیچے دودھ دونے کے لیے بیٹھ گئے. بکری کے تھنوں میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں تھا. ساری کائنات کا کنٹرول میرے رب کے ہاتھ میں ہے، ساری برکتیں میرے اللہ کے پاس ہیں، ساری کائنات کا نظام میرے اللہ کے پاس ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے نیچے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھا محمد الرسول اللہ نے. ایسے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اور بکری جو تھی نا وہ سارے کے سارے اس کے تھن اور اس کا جو حوانہ تھا نا وہ سارا دودھ سے بھر گیا اللہ کے فضل سے. نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پیا. یہ بلال دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، بکری تو ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا. کہنے لگا یہ کیسے انسان ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں یہ کو اللہ کی خاص بندے معلوم ہوتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام دودھ پی کے جب چلے گئے تو یہ کتنی دیر پیچھے دیکھتے رہے، یہ بندے کیسے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن پھر حضرت بلال جو تھے نا یہ بکریاں چرا رہے تھے، ابھی غیر مسلم ہی تھے. نبی علیہ السلام کو دیکھا، نبی علیہ السلام ادھر ہی غار حرا کی طرف ہی جا رہے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دور سے بلال نے جب دیکھا تو دور سے دیکھتے 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 ہی رہ گئے. یہ وہ بندہ ہے، اللہ کی خاص عنایت ہے اس بندے کے اوپر. کیسا پاکیزہ آدمی ہے، کائنات کا رب جو ساری کائنات کا کنٹرولر ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق لگتا ہے مجھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، نبی علیہ السلام جب قریب آئے تو نبی علیہ السلام خود ہی بول پڑے. آپ نے بلال میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے، لا الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کو مالک اور مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا، اللہ اکیلا نے کائنات بنائی، اب چلانے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ۔ بلال لا الہ الا اللہ، اللہ کا کرنا۔ بلال پہلے ہی بڑے سمجھدار سیانے تھے، یہ دیکھتے تھے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایک پتھر کا بڑا سا ٹکڑا لے کے پھر اس کو کڑ کے بنا کے اس کی شکل بنا کے اس کو سیدھا رکھ کے کہتے ہیں یہ خدا۔ کیسے کم عقل لوگ ہیں یہ۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، بلال کائنات کا مالک احد ایک اللہ کی ذات ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی وقت بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال نے کلمہ پڑھ لی، اور مسلمانوں میں ان کا نمبر تھا 6واں نمبر یا 7واں نمبر تھا، 6 مسلمان پہلے تھے، بلال جو تھے ان کا 7واں نمبر یا 6واں نمبر، مختلف مورخین نے وہ لکھا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ادھر بلال نے کلمہ پڑھا ہے، کسی طریقے سے اسی حضرت بلال جس قبیلے کے غلام تھے ان کو کسی نے جا کے بتایا ہمیں معلوم ہوتا ہے بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد الرسول اللہ۔ امیہ بن خلف جو تھا مالک، اس نے کہا بلال تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا تم سمجھتے ہو ہم بے وقوف ہیں سارے کے سارے مکے کے لوگ؟ کہنے لگے میں اس بات کو نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، احد وہ اکیلا ہی مالک اور خالق۔ کہنے لگا اچھا، سارا دن ایک کمرے کے اندر سارا دن بند کر دیا حضرت بلال کو، 24 گھنٹے تک بلال کو روٹی، کہنے لگا اس کو روٹی پانی کچھ نہیں دینا، اس کی عقل سمجھ آ جائے کہ ہم کوئی بے وقوف ہیں۔ جب 24 گھنٹے گزر گئے تو کہا بلال کو عقل سمجھ میں آیا ہی ہے؟ کہنے لگے ہاں آئی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی اگر مجھے کھانا کھلاتا تو میں نے کھانا تھا، جب اللہ نے نہیں کھلایا تو میں کیسے کھا سکتا تھا؟ کہنے لگا اچھا، پھر اس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا سوٹا جو تھا اس کے ساتھ بلال کو بہت مارا اس نے۔ بلال چھوڑ دو اس بات کو، پھر اس نے مکہ کے نوجوان جو شریر منڈے جوان تھے شرارتی، ان کو بلایا کہ گھر سے ایک ایک رسی لے کے آؤ۔ وہ آئے، سب کو کہا کہ رسی اس کے گلے میں باندھ لو، تمام نے اپنی اپنی رسی باندھ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کبھی کوئی تنکا مارتا، زور سے کھینچتا، بلال ادھر گرتا، کبھی کھینچتا ادھر گرتا، کبھی آگے گرتا، کبھی پیچھے گرتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا بلال کا سر پھٹ گیا، بلال کے چہرے کے اوپر پتہ ہی نہیں چلتا تھا رسی اگلے بندے نے کھینچنی ہے کہ پچھلے نے کھینچنی۔ اور ایک دفعہ تو اس ذلیل نے یہ کیا کہ لوہے کی زرہ لے کے لوہے کی زرہ بلال کو پہنا کے اس کے ننگے جسم کے اوپر دھوپ میں کھڑا کر دیا اور خود چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ اتنی تیز چلچلاتی دھوپ تھی، تیز دھوپ تھی کہ مفسرین لکھتے ہیں اس دھوپ میں اگر کچا گوشت پہاڑ کے اوپر رکھا جائے گل جاتا ہے، پک جاتا ہے۔ وہ زرہ جو تھی وہ اتنی گرم ہو گئی کہ کئی جگہ سے اس کی کڑیاں بلال کے وجود کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ بلال کو عقل آئی ہے، ہاں آگے آئی ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولادیں نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کرنی والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی گنج بخش ہے نہ رنج بخش ہے، اور ایک دانہ ذرہ بخش بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے؟
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس ذلیل نے ایک دفعہ ایسے بھی کیا، اس نے کیا کہ مکہ میں کسی نے گائے ذبح کی تھی، اس نے گائے کی کھال، کہنے لگا کھال بھائی اس کو لے کے اور اس کو امیہ نے کہا، یہ امیہ جو تھا نا، یعنی ان کا جو مالک تھا، یہ بڑا مشہور آدمی تھا اور چلتا پھرتا آدمی تھا، چودھری ٹائپ تھا۔ اس نے کھال دے دی، اس نے کھال لے آ کے بلال کو کہا لا الہ الا اللہ چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ اس نے کھل کے اندر رکھ کے بلال کو نا اوپر سے کھل ساری جو تھی نا وہ پوری پانڈ جس طرح باندھتے ہیں نا، باندھ کے نا اس نے پھر رسی اس نے سوٹے کے ساتھ مارنا شروع کر، کئی جگہ سے کھال پھٹ گئی۔ بلال یہی کہتے رہے آہد آہد آہد، ایک ہی ہے اللہ کائنات کا مالک و خالق مشکل کشا اور معبود اور الہ ایک ہے، احد ہے، احد ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ ایک یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت بلال کو مار پڑتی تھی نا، غلاموں کو کوئی بھی کسی کے غلام کو مارتا تھا، کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، یہ عربوں کا ایک رواج تھا ان کا۔ کئی دفعہ راہ جاتے کو آدمی گزرتا نا، وہ دیکھتا نا اس کو مارتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہاتھ سیدھے کر لیتا، ان کو پھڑائی ڈنڈا، دو چار ڈنڈے میں بھی مار لوں۔ کئی دفعہ راہ گزرتے بندے بھی حضرت بلال کو مار لیتے تھے۔ ابو جہل ذلیل انسان ایک دن گزرا، جس نے کہا اچھا یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے لات منات حبل کوئی چیز نہیں۔ اس نے بلال کو تپتی زمین کے اوپر اس نے کپڑے اتار کے لٹایا، جب لٹایا کو منہ کے بل بلال کا منہ پتھر کے اوپر، گرم پتھر کے اوپر رکھ کے ایک بڑا سا پتھر بلال کے پیچھے اس نے سر کے اوپر رکھ دیا۔ پتہ نہیں بلال کو سانس آیا ہوگا کہ نہیں۔ جو آدمی راہ گزرتے تھا نا وہ بھی ایسے کیا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ مار لیا کرتا تھا، کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ بلکہ ایک حدیث میں واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت صحابہ میں کئی ایک صحابی تھے عمر بن عاص، بڑے مشہور صحابی، جرنیل تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا، یہ بھی مسلمان نہیں تھے، عمر بن عاص کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ بلال کے سارے ہی کپڑے اتار کے نا ایک سخت پتھر تھا، بڑا چٹیل، گرمی فل تھی، اس کے اوپر بلال کو لٹا دی۔ بلکہ حضرت حسان کا آپ نے نام سنا ہوگا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ مکہ میں آئے تھے کسی کام، اللہ جانے عمرے کے چکر میں آئے تھے یا کوئی اور تھا۔ یہ حضرت حسان نے گئے، انہوں نے دیکھا، جا کے لوگوں کو بتایا، لوگوں میں نے مکہ میں ایک آدمی کو دیکھا ہے، مکہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے گلے میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور وہ گر پڑا ہے اور بچے زور سے بھاگ رہے ہیں اور وہ زمین کے اوپر اس کا وجود کبھی ایسے کسیٹ کے بلال کے وجود کے کئی جگہ نکیلے پتھروں نے وجود کے ٹک لگا دیے بڑے بڑے سارے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن تو امیہ نے بس اخیری، بلکہ میں اگر کہوں مجھے اجازت دیں، بے غیرتی کی اخیر اس نے کر دی۔ اس نے کہا کولے جلاؤ، کولے جلائے گئے، بلال کو بلایا، بلال اس کے اوپر تمہیں لٹانا ہے، چھوڑ دو لا الہ الا اللہ۔ بلال کو کوئلے لال کر کے اوپر لٹا دیا، سناؤ بلال لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی لات منات ہو یہ کوئی چیز نہیں، اللہ ہی ہے۔ اور ان کوئلوں کی تپش سے، گرمی سے بلال کے وجود کی چربی نکلی تو اور وہ کولے ٹھنڈے ہوئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسلام ہمارے پاس ایسے پہنچ گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے جیسے ہم بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایسے ہی نہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں، نہ بیوی کو کہتے ہیں، نہ دین اسلام کے لیے کبھی پریشانی اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسے اسلام آ گیا ہمارے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا محلہ بھی وہی تھا، جن کے بلال جو تھے نا غلام تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئلوں کے اوپر کہا امیہ
یہ کیا کر رہے؟ کوئی انسانیت ہے؟ کوئی ایک انسان کو پکڑ کے تم نے کولے کو اوپر لٹا دیا. وہ کہنے لگا تم کا میرا غلام ہے، وہ جو چاہوں کروں. جیسے حضرت بلال کے یا حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے امیہ میری بات سنو. یہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نا، یہ تھے اپنے وہ کپڑے کے بہت بڑے اس وقت کے تاجر امیر آدمی تھے. انہوں نے کہا بات سن، اس غلام کو چھوڑ دے، بتا کتنے پیسے لینے ہیں تو نے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا لے آ پھر 40 اوقیہ چاندی دے. اب 40 اوقیہ چاندی جو اس کے منہ میں آیا. 40 اوقیہ چاندی جو ہے نا ہمارے پاکستان کے جو ہے نا یہ وٹے سیر ان کے حساب سے پاؤں چھٹانکوں کے حساب سے 28 سیر 2 چھٹانک چاندی بنتی ہے. یہ میں نے حساب لگایا اس کا. سیدنا ابو بکر صدیق نے 28 سیر 2 چھٹانک چاندی اس کو دے دی. کہا بلال کا ہاتھ چھوڑو مجھے دے دو. بلال سے چلا نہیں جاتا تھا. بلال کو پکڑ کے جب وہ لے کے کوئلے پیچھے ان کی وجہ سے سارا وجود تو گل گیا تھا. بلال کو جب لے کے چلا نا تو امیہ نے پیچھے آواز دی واہ ابو بکر تم تاجر آدمی ہو، کپڑے کے بڑے دنا بنے تھے بندے تھے تمہیں، اور کس قسم کا غلام خریدا ہے 40 اوقیہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے کہے گا نا ایک درم کے چھٹے حصے میں خرید لو تو میں نے اس کو خریدا. یہ ہے کیا کالے رنگ کا؟ حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ کیا تم خرید رہے ہو؟ کہنے لگے یہ تم کہتے ہو کہ 1 درم کے چھٹے حصے میں بھی یہ مہنگا ہے. ابو بکر یہ کہتا ہے کائنات کے رب کی قسم، اگر یمن کی بادشاہی دے کے بلال کو اگر لیا جائے نا تو اسے سودا جو ہے نا مہنگا نہیں ہے. تمہیں کیا پتہ ہے اللہ کے نزدیک اس کی کیا عزت ہے، کیا شان ہے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خرید لیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا اور بلال کو آزاد کر دیا اسی وقت. یہ نہیں کیا کہ ان کے غلام ہو اب تم میرے غلام ہو، نہیں، آزاد کر دیا ان کو. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی حضرت بلال، صہیب وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. مکے کے مشرکین آئے، آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس یہ کالے کالے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلام، یہ غریب، یہ عمار، یہ صہیب وغیرہ، یہ بلال بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں. پہلے انہوں نے لفظ اس قسم کے بولے ان کٹیا انسانوں کو اٹھاؤ یہاں سے تاکہ ہم چودھری آپ کے پاس بیٹھیں، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی نا اے محمد الرسول اللہ ان کو اٹھا دیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں پتہ چلے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں. نبی علیہ السلام سوچنے لگے. آپ تو یہی سوچتے تھے نا لوگ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے. سوچنے لگے نبی علیہ السلام. میں بھی سوچتا ہوں کئی دفعہ پتہ نہیں بلال نے بھی کیا سوچا ہوگا اس وقت. بلال نے اللہ سے کیا بات دل میں کی ہوگی، یا اللہ تیرا محمد بھی اگر ہمیں اپنے پاس سے اٹھا دے تو کون بٹھائے ہمیں اپنے پاس، اگر یہ بھی ہمیں اپنے پاس سے اٹھا دے. آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ جو ماڑے ماڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کبھی نہیں اٹھانا. اے میرے نبی محمد رسول اللہ ان کو اپنے پاس سے کبھی بھی نہیں اٹھانا. کیوں؟ سیدھی سی بات، آپ کا ان سے لوگوں سے حساب نہیں لیا جانا، اور آپ کا حساب ان سے نہیں لیا جانا، ان کا حساب آپ نے سے نہیں لیا جانا. اور یہ مانتے ہیں مانیں، آپ نے بات سنا دی ہے ان کو، یہ ٹھیک ہے ایمان لاتے ہیں لائے، نہیں تو نہ صحیح. بلال کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا ہے. آگے حدیث قرآن مجید کی آیت کے لفظ ہیں فَتَدْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے میرے نبی اللہ کا یہ حکم ہے، بلال کو جس نے اپنے پاس سے اٹھایا چاہے کوئی بھی ہو، اللہ اس کو کہے گا یہ ظالم ہے. آج کے بعد اللہ اس کو اے میرے نبی یہ ظلم نہ کرنا، بلال کو نہیں اٹھانا، اور یہ مسلمان ہوں نہ ہوں بلال کو نہ اٹھانا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی نظر میں بلال کی پہلے ہی بڑی عزت تھی بڑی. اور اب جب یہ واقعہ ہوا کہ اللہ نے بلال کا دل نہیں ٹوٹنے دیا, آسمان سے قرآن اتار دیا بلال کے لیے. نبی علیہ السلام تو پھر ان سے اور بھی محبت کرنے لگے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینہ شریف کے اندر مکہ شریف کے اندر ہی نبی علیہ السلام تھے. آپ کو جب معراج کرائی گئی, معراج سے آپ واپس آئے, دن کے وقت صحابہ کو بتایا میں ایسے اس طریقے سے یہ میں اللہ کے گھر بیت اللہ سے نکل کے حتیم کے نکل کے اس طریقے سے بیت المقدس کیا, وہاں سے پھر اوپر آسمانوں کی طرف 7 آسمان دیکھے, جنت دیکھی, جہنم دیکھی, یہ دیکھا وہ دیکھا. بلال ادھر آؤ تم. وہ قریب ہوئے, کہنے لگے مجھے بتاؤ کیا بات ہے بلال. سمیت دفن علیک, میں نے جنت جب دیکھی تو میں نے دیکھا بلال جس طرح تو چلتا ہے نا تو پاؤں ٹھپ ٹھپ آواز آتی ہے نا, محمد نے اپنے کانوں سے تیرے ٹھپ ٹھپ کی آواز جنت میں سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے بما سبقتنی الی الجنہ سمیت خشخشتن, اے بلال, اور محمد الرسول اللہ سے بھی آگے جنت میں جو چل رہا تھا بلال تو وہ تم تھے. فَإِذَا بِلَالٌ, وہ بلال تم تھے. بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کے آگے آگے جنت میں. بما سبقتنی, کس طریقے سے بلال تم آگے کیسے تھے چلتے تھے. سمیت خشخشتن, میں نے خود اپنے کانوں سے دیکھی تیری ٹھپ 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 آ رہی, تم جا رہے تھے آگے. فَإِذَا بلال, وہ بلال تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا میں کوئی کون سا عمل کرتا ہوں, اتنی بات ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں نا اس کے بعد کچھ نہ کچھ رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وضو کر کے ایسے بیٹھ گیا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کے پاؤں کی جوتوں کی آواز جو تھی وہ جنت میں جاتی تھی. یہ حساب لگا لیں. نبی علیہ السلام جس وقت مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں, بلال بھی آ گیا. جب یہ بلال آئے ہیں نا تو حضرت بلال جو تھے نا یہ بڑے پریشان رہتے تھے مدینہ میں. آپ نے بلال کیا بات ہے, پتہ چلا کہ بلال کو یاد آتا ہے اللہ کا گھر بیت اللہ یاد آتا ہے, اللہ کا گھر بیت اللہ یاد آتا ہے. بلال پریشان ہے, بلال کو یاد آتا ہے وہ حتیم یاد آتی ہے, بلال کو یاد آتا ہے مقام ابراہیم یاد آتا ہے, بلال کو یاد کبھی صفا آتا ہے کبھی مروہ آتا ہے. بلال اس قسم کے نا پریشانی میں رہتا ہے کہ اللہ کے گھر سے دور ہو گئے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی, یا اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں تیرے بیت اللہ تیرے مکہ مکرمہ کی محبت ہے نا, یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی مدینے کی محبت بھی ڈال دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی اور بلال کا جو تھا نا دل ٹھنڈا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلال کو اپنے بہت قریب رکھا کرتے تھے. بلکہ اگر میں اپنی زبان میں یہ بات کہوں کہ نبی علیہ السلام حضرت بلال کو یہ سمجھ لیں کہ جیسا ہوتا نہیں کہ وزیر خوراک ہوتا ہے, آپ کے گھر میں جو کچھ کھانا ہے پینا ہے لانا ہے یہ لانا ہے وہ سارا کام بلال ہی کرتے تھے. نبی علیہ السلام کو اعتماد تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کو ایسی چیز نہیں کھلائے گا, کوئی نقصان والی چیز نہیں کھلائے گا. کبھی قرضہ لینا ہوتا نبی علیہ السلام بلال کو بھیجتے, جاؤ بلال فلاں سے قرضہ لے کے اور فلاں بندے کو دے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آپ کسی سفر میں ہوتے تو آپ یہی کہتے تھے کہ بلال ہماری چوکیداری کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی. یہ ایک سفر میں آپ نے کہا یہ بلال جو ہے نا یہ ہماری چوکیداری کرے گا, ہم سوئیں گے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سوئیں. صحابہ سو گئے, تھکے ہوئے تھے. بلال جو تھے نا یہ پہلے انہوں نے وہ جس طرح تہجد پڑھتے ہیں نا یہ انہوں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے کہ چلو ویلے بیٹھ کے کیا کرنا ہے. اس کے بعد یہ بیٹھ کے اس طریقے سے کہ جدھر سورج نکلتا ہے نا ادھر چہرہ کر کے نا زمین کے اوپر بیٹھ کے کہ دیکھتے رہے. آپ نے کہا تھا جب صبح کا وقت ہو نماز کا تو ہمیں اٹھا دینا. یہ ادھر دیکھتے رہے کہ کس طرح کے سے نیچے سے وہ سفیدی نکلتی ہے تاکہ میں محمد الرسول اللہ کو اٹھا دوں فجر کے وقت.
اللہ کا کرنا ہوا پتہ نہیں لگا، بلال سو گئے، اور صحابہ تو پہلے ہی سوئے ہوئے تھے، اتنا سوئے کہ فجر کا ٹائم گزر گیا، سورج نکل آیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، بخاری میں، کہ سورج نکل آیا اور سورج کی شعاؤں سے صحابہ اور محمد الرسول اللہ جب آنکھ میں پڑی نا، ایسے اٹھ گئے۔ بلال ہم نے تو تمہیں کہا تھا، تم کیسے سو گئے؟ یا رسول اللہ، جس نے آپ کو سلایا تھا اسی نے مجھے بھی سنا دیا ہے۔ میں صدقے جاواں کوئی غصے نہیں ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں کیسے لوگ گپیں سناتے ہیں، وہ قوالیاں بنی ہوئی ہیں بڑی، وہ جی ایک دفعہ بلال جو تھے نا، انہوں نے اذان نہ دی تو سویر ہی نہیں چڑھی، سورج نہیں نکلتا تھا، اور جا کے نبی پاک کو کہا، اس قسم کی ساری گپیں بنائیں۔ رب کی قسم یہ ساری گپیں بنائی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی سو گئے اور بلال بھی سو گئے اور دن چڑھ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ اذان کا مسئلہ آیا نا، یہ مدینہ شریف کے اندر، اور پھر لوگوں نے ایسی قسم کی گٹھیاں بات کی ہے، جی بلال کے منہ سے نا شین نہیں نکلتا تھا، وہ کہتے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ ایسے ذلیل جھوٹے بے ایمان، اور یہ بے غیرتی والی بات ہے جو اس قسم کی بات کرے۔ یہ میری بات سن لیں، اور بلال کی تو زبان بڑی صاف تھی کہ جب اذان کا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اذان دیں، کائنات کے امام نے سب سے پہلے بلال کو کہا، بلال تم اٹھو، سب سے پہلے اذان بلال دے گا۔ ان کی آواز بڑی اچھی تھی، آواز بڑی صاف تھی، اور پتہ نہیں کیسے جھوٹے بے ایمان دجالوں نے بنا لی کہ وہ اشہدو کہتے ہیں۔ بلال سے خوبصورت اذان پورے صحابہ میں کوئی نہیں دیتا تھا، یاد رکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکثر کئی دفعہ آپ تھکے ہوتے نا، تو آپ کہتے بلال ارحنا یا بلال، بلال تھک گئے ہیں، تھوڑا سا آرام چاہتے ہیں، اذان دو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا سکون لے لیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کا دیکھیں، اذان کہیں میں نماز پڑھوں، نماز پڑھ کے محمد الرسول اللہ کو راحت مل جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کئی دفعہ جب آرام کرتے تھے نا، تو بلال کو باہر دروازے پہ کھڑا کر دیتے تھے، اور کسی آدمی کو جرأت نہیں تھی اندر آنے کی جب تک بلال اجازت لے کے نہیں دیتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر ایک دفعہ آئے، کہنے لگے میں نے محمد الرسول اللہ سے ملنا ہے، بلال تم اجازت لے کے دو تو میں اندر جا سکتا ہوں، ورنہ بلال کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا۔ جس وقت یہ مکہ فتح ہوا نا، تو مسلمانوں کی آرمی جو تھی یہ صبح کے وقت یہ مکہ کے اندر داخل ہوئی، یہ یاد رکھنا۔ وہ تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ہر طرف یہ کیا ہو گیا ہے، مسلمانوں کی آرمی پورے مکہ کے پہاڑیوں کی طرف سے اترنا شروع ہوگی لائنوں میں۔ مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، اللہ کے گھر کو بتوں سے صاف کیا گیا۔ جب سارے بت نکال لیے گئے، باہر والے توڑ لیے گئے، اندر والے بھی نکال کے ان کے بھی وہ پیتا پیتا کر دیے گئے، کائنات کے امام نے چابی لے کے جب اندر جانے لگے تو کائنات میں دیکھا، امام نے دیکھا کہ کون میرے ساتھ جائے گا، میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ کے۔ اس دنیا میں کوئی محمد الرسول اللہ سے زیادہ وفادار انسان نہیں ہے، نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہونا ہے۔ آپ نے اندر جانا تھا، آپ نے کہا بلال کدھر ہے، بلال ادھر آؤ، بلال اسامہ اور جس کی چابی تھی کہا کھولو، کھول کے بلال کو اپنے ساتھ اندر لے کے گئے تھے محمد الرسول اللہ۔ اور بلال آ کے بتایا کرتے تھے بعد میں کہ اندر نبی علیہ السلام گئے، اندر 6 ستون تھے، 1 2 3 اور 3 اس کے آگے 6 ستون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے 3 ستون کو چھوڑ کے آپ آگے چلے گئے، آگے نبی علیہ السلام نے 2 ستون آپ نے دائیں ہاتھ کیے اور 1 بائیں ہاتھ، اس جگہ کھڑا ہو کے محمد الرسول اللہ نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ یہ جب باہر آئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے
کہ پتہ نہیں محمد الرسول اللہ نے کیا حکم دینا ہے, ان سب کو قتل کر دو یا کیا ہونا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا. اب ظہر کا ٹائم ہو گیا تو اذان دینی تھی. یہ ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں, عمر فاروق بھی کھڑے ہیں, یہ عثمان غنی بھی کھڑے ہیں, علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہیں, بڑے بڑے جرنیل صحابہ کھڑے ہیں. کائنات کے امام نے کہنا تھا کہ اب اذان کا ٹائم ہے. آپ نے ادھر دیکھا اذان کے لیے کس بندے کو آپ کہیں. مفسرین نے یہاں بھی ایک بات لکھی ہے کہ بلال کو دیکھا, یہ انہوں نے نیچے گردن کی ہوئی تھی, اور نیچے گردن کر کے ہماری زبان میں یہ سمجھیں اللہ کو نیچے سے ایسے کر کے نا ٹیلی فون کر رہے تھے کہ اے شہنشاہ کائنات, ساری زندگی بلال اذان دیتا رہا ہے, آج کعبہ کی چھت پہ کون بلال نہیں جائے گا, تیرا بلال رہ جائے گا آج یہ کالا سمجھ کے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے کہا بلال کدھر ہے, بلال چلو کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے تم آذان دو, محمد اللہ کا نبی تمہیں کہتا ہے. یہ بلال کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے عید کے لیے جاتے تھے نا, گھر سے باہر نکلتے تھے, اللہ اکبر یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے ایک بندہ برچھی لے کے آگے 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 چلتا تھا, پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. یہ کون تھا؟ وہ برچھی لے کے چلنے والا سیدنا بلال حبشی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مردوں کو نماز پڑھا لی, عورتوں کو بھی پڑھا لی, تو آپ نے مردوں کو خطبہ دے لیا. تو آپ نے دیکھا عورتوں کو آواز نہیں گئی. آپ نے فرمایا اب میں عورتوں کی طرف جانے لگا ہوں, مرد چلے جائیں. اور عورتوں کی طرف جا کے خطبہ نبی علیہ السلام نے الگ دیا, کہا بلال تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے محمد الرسول اللہ. بلال وہاں جا کے سر کو ایسے نیچے کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا بلال کو, اور تو یہ صدقہ خیرات نکالو, بلال کی جھولی میں ڈالو, اور عورتیں اپنے کانٹے, اپنی چوڑیاں, اپنے جو کچھ تھے نا یہ بھی, اور پیسے جو تھے نکال کے بلال ہاتھ نیچے کیے ہوئے تھے, بلال کی جھولی میں ڈال رہے تھے. محمد الرسول اللہ ان کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ قرآن مجید کی آخری جو آیتیں جو اتری تھی نا, ان آخری آیتوں میں سے ایک یہ ہے. اللہ نے یہ پیغام دیا کیا کہ جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیا ہے نا اول سے لے کے, یاد رکھنا قیامت کے دن اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, جس طریقے سے وہ پہلے مسلمان بلال وغیرہ نے ساتھ دیا ہے, اگر آج بھی کوئی ان کا ساتھ دے تو جنت میں داخل کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, جس طرح بلال نے کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, یہ جب وفات پائی تو بلال کہنے لگے میں مدینہ میں نہیں رہنا, میں چلے جانا ہے. اتنی قدر جتنی قدر بلال کی محمد الرسول اللہ کرتے تھے کوئی اور کر سکتا ہے؟ کہنے لگے میں مدینہ سے چلے جانا ہے. کسی نے کہ ابو بکر صدیق آئے, بلال اور تم تو نشانی ہو محمد الرسول اللہ کی, تم چلے گئے. کہنے لگے سیدھی سی بات ہے, مجھے محمد الرسول اللہ مدینہ میں نظر نہیں آتے. لوگ تو اپنے پاس سے جو گپیں بناتے ہیں نا, کہنے جی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے, بھی حاضر نہیں ہوتے, بھی حاضر نہیں ہوتے. اور بلال کو تو نظر نہیں آتے, بلال کو نظر مدینے میں محمد الرسول اللہ سامنے قبر ہے, اور بلال کو محمد الرسول اللہ نظر نہیں آتے. اور یہ ہر جگہ ناظر ناظر حاضر ناظر حاضر ناظر بنایا, کیسی گپیں بناتے ہیں. کہنے لگے بلال تم نشانی ہو محمد الرسول اللہ کی, تم نہ جاؤ. کہنے لگے پھر میں نے اذان نہیں دینی کرنی, کیونکہ میں تو اذان دیا کرتا تھا
سامنے محمد الرسول اللہ ایسے ہوتے تھے، جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایسے میں کہتا، سامنے محمد الرسول اللہ ہوتے تھے، میں اذان دیتا تھا، مجھے اذان نہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مدینہ سے نہ جاؤ۔ حضرت عمر کے دور میں کہنے لگے کہ مجاہدین جا رہے ہیں، مجھے مجاہدوں کے ساتھ بھیج دو۔ بیت المقدس جب فتح ہوا ہے پہلی دفعہ، تو ان فاتحین میں جو مجاہد تھے حضرت بلال بھی ان میں شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 16 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا۔ عجیب بات ہے کہ حضرت بلال واپس نہیں آئے مدینہ میں کہ محمد الرسول اللہ نظر نہیں آتے تو میں کیا، یہ وہاں سے چلے گئے، دمشق چلے گئے، شام گئے، وہاں بھی دل نہیں لگتا تھا، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے کہ محمد رسول اللہ نظر نہیں آتے مجھے۔ ایک دفعہ نا ایسے ان کو خواب آئی، خواب اس قسم کی آئی کہ جیسے مجھے کوئی کہہ رہا ہے بلال ہمارے مدینہ کو چھوڑ کے چلے گئے ہو تم۔ بلال وہاں سے آئے، سیدھا کئی 100 میل کا سفر کر کے مدینہ شریف میں جب پہنچے، عشاء کی نماز ہو چکی تھی جب یہ مدینہ میں مسجد نبوی میں آئے ہیں۔ سارے مدینے میں رولا پڑ گیا بلال آ گیا ہے، اور بلال آ گیا بلال۔ سارے لوگ بچے جو تھے نا گھروں سے بڑے نکل کے آ گئے، بلال آ گیا بلال آ گیا۔ سارے لوگوں نے آ کے بلال سے ملے، آنسوؤں سے سب کی آنکھیں تار ہو گئی، یاد آ گیا محمد الرسول اللہ اس طریقے سے یہ کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا بلال صبح تم اس طرح کرو، صبح فجر کی اذان دو۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس وقت پتہ چلا نا لوگوں کو، حضرت عمر کو بھی پتہ چلا، وہ بھی آئے فٹافٹ، اور آ کے نا جیسے دیکھا تو اونچی آواز میں کہا جاء سیدنا بلال، اور سارے مسلمانوں کا سید اور سردار بلال آیا ہے۔ سنو سنو، امیر المومنین کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمانوں کا سردار، اور عمر فاروق کا بھی سردار اگر کوئی ہے تو بلال ہے، یہ محمد رسول اللہ کا یہ پیارا۔ سب نے کہا کہ تم اذان دو، کہنے لگے نہیں جانتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت حسن حسین نوجوان بچے جو تھے نا، یہ بھی گھر سے آ گئے، آ کے بلال سے ملے گلے میں، کہنے لگے بلال تم ہمارے نانا کے وقت جو اذان دیتے تھے نا وہ اذان صبح دو۔ کہنے لگے میں ساری دنیا کی باتیں موڑ سکتا ہوں، بچوں تمہاری بات نہیں موڑ سکتا۔ صبح کا ٹائم ہوا، بلال جو تھے انہوں نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جب کہہ کے انگلی ایسے کی نا جیسے پہلے کیا کرتے تھے، ان کا یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کی طرف انگلی کرتے تھے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایسے انگلی کی تھے، دیکھا محمد الرسول اللہ نہیں، وہیں بیٹھ گئے، اذان مکمل نہیں ہو سکی۔ بلال صبح کی نماز پڑھ کے مدینہ سے چلے گئے، دمشق چلے گئے، بیمار ہو گئے، جاتے ہی فوت ہو گئے بلال جو تھے۔ بلال نے زندگی میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بلال کالے رنگ کے تھے، اور اوپر سے امیہ نے اتنا مارا تھا، سارے وجود کے اوپر نشان، ادھر کٹ ادھر کٹ ادھر کٹ ادھر کٹ ادھر کٹ، اور کوئلوں کے اوپر لٹا لٹا کے یہ حال تھا، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی بلال کی۔ بلال کو خیال آیا کہ میں شادی نہ کر لوں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک دن نماز کے بعد یہ بلال بکنے والا غلام، کالے رنگ کا حبشی اور مکہ کے بچوں سے ماریں کھانے والا بلال، اچانک ہی نماز کے بعد سلام پھری تو کہنے لگے لوگوں میرا خیال ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کے 20 سرداروں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، بلال میری بیٹی لے لو، میری بیٹی لے لو۔
بلال کی ایک شادی ہوئی، 2 ہوئی، 3، 4، کوئی فوت ہو گئی، کہ بلال کی کتنی شادیاں ہوئیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے اولاد نہیں ہوئی بلال کی۔ اور لوگوں، اور میری بات کو سن لو، کائنات کے رب کی قسم، نبیوں کے بعد ہماری اس امت میں صحابہ بڑے بڑے کو چھوڑ کے تمام اولیاء اللہ، پاکستان، ہندوستان، یہاں تک کہ عراق، ایران، ساری دنیا کے اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے، بلال کے برابر نہیں ہو سکتے وہ۔ اور کہاں سے تم اگر یہ بھی دیکھ لو فلاں بڑا نیک ہے جی فلاں، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن بلال کی آنکھوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جس نے محمد الرسول اللہ کو چھوا تھا؟ وہ سینہ کہاں سے لاؤ گے جو محمد الرسول اللہ کے سینہ سے لگا تھا؟ کیسے بلال کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے تمام اولیاء اللہ، یہ ہندوستان، یہ پاکستان، یہ امریکہ، یہ فلاں، یہ بغداد، یہ فلاں، ساری دنیا کے اولیاء اکٹھا کر لیجئے، بلال کے برابر نہیں۔ اور جب بلال اپنا بیٹا بیٹی پیدا نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیسے کر سکتا؟ لوگوں بات کو سمجھو۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ شورى میں 25ویں سپارے میں اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یخلق ما یشاء، جو اللہ چاہے پیدا کرے وہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا پیدا نہیں ہوتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ چاہے نری تیاں بیٹیاں دے، جس کو چاہے صرف بیٹے دے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو اللہ چاہے بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، وَیَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا، اور جس کو اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے، ساری کائنات مل کے اس کو کچھ دے نہیں سکتی۔ آج کل تو جس کو کہتے ہیں نا فلاں جگہ ایک نا پیر صاحب کے نا وہاں ایک بیری لگی ہوئی ہے، بیری کے نیچے عورتیں اپنے ہاتھ چولیاں ایسے کھول کے بیٹھتی ہیں، اے جتنے پتے ڈگ جائیں انہیں پتر ہوندے نے۔ اور لوگوں، اور لاؤ کوئی ایسا بندہ جو زمین پہ چلے اور چلنے کی آواز آہٹ جنت میں آئے، لے کے آؤ کوئی۔ اور جب وہ اس بات پہ قادر نہیں، وہ بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، مال ہو، صحت ہو، کچھ بھی عطا کرنے والا جی صرف کائنات کا ایک رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت بلال کی محبت ہمارے سینوں میں اللہ داخل کرے، اور جس طرح وہ نیک کام کرتے رہے اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔